تنویر نے بتایا کہ میں دوسری طرف تھا۔ جب تک میں اپنی گاڑی تک پہنچتا وہ انٹرکون والی سڑک پر موڑ گھوم جاتی۔ دوسرے اس دھوئیں سے گزر کر ہی دوسری طرف جایا جا سکتا تھا، اور اس دھوئیں کی تباہ کاری میں خود دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے تعاقب نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، عمران نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، مگر بلیک زیرو کے بولنے سے پہلے ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ X2۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، اٹ از چوہان سر۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمارت میں گولیاں چل رہی ہیں۔ حملہ کیا گیا ہے؟ شاید دوسری طرف سے کہا گیا۔ کچھ دیر قبل 2 آدمی پرواز کرتے ہوئے بلڈنگ کی چھت تک پہنچے تھے۔ ان کی کمر پر عجیب و غریب قسم کی مشینیں بندھی تھیں، انہی کی مدد سے وہ پرواز کر رہے تھے۔ ان کے عمارت میں داخلے کے کچھ دیر کے بعد ہی وہاں فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ حفاظتی عملہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگ اپنی جگہ موجود ہیں، عمارت کے اندر والوں کی خبر نہیں۔ ابھی چند منٹ قبل کیپٹن فیاض بھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں عمران کو بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیاض بڑی تیزی سے نیچے جھکا تھا، پھر اس نے سروس ریوالور نکالا اور پے در پے 2 فائر اوپر کی سمت جھونک دیے۔ اس کے ساتھ آنے والے پیچھے ہی رک گئے تھے، اور وہ کسی کی کراہیں سن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فیاض نے چلا کر پوچھا۔ ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے جناب علی، نیچے سے کسی نے جواب دیا۔ اسے باہر لے جاؤ اور کچھ سپاہیوں کو اور بلا لو۔ 4 سپاہی اور آ گئے ہیں جناب، جواب ملا۔ میرے پیچھے آؤ، فیاض نے کہا، پھر اس نے مزید 2 فائر اوپر کی سمت کیے تھے۔ جواباً 1 فائر اور ہوا تھا، مگر گولی کدھر گئی یہ کوئی نہیں دیکھ سکا۔ فیاض سیڑھیوں پر جھکا جھکا اوپر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ حلق میں اب جلن ہونے لگی تھی۔ بات کرتے وقت وہ میٹھا دھواں کافی سے زیادہ اس کے منہ میں چلا گیا تھا، اور اس کی مٹھاس ختم ہو کر اب جلن شروع ہو گئی تھی۔ فیاض نے دوبارہ رومال ناک سے لگا لیا تھا۔ راہداری میں داخلے سے پہلے اس نے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں، اور کسی کو نہ پا کر اوپر چڑھ گیا۔ یہاں دھواں کم تھا اور وہ اس کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ بظاہر راہداری سنسان پڑی تھی۔ تم لوگ ادھر جاؤ، فیاض نے بائیں سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور 2 آدمی میرے ساتھ اس طرف آ جائیں۔ کہنے کے ساتھ ہی فیاض دائیں سمت بڑھتا چلا گیا۔ وہ ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ بند تھا، اور اسے دروازہ کھلوانے کے لیے پولیس کا نعرہ لگانا پڑتا تھا۔ کمروں میں موجود سائنسدان اور دوسرے افراد بے حد خوفزدہ تھے۔ فیاض تفصیل پوچھے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ پھر چوتھے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کی آنکھیں ان 2 انسانی وجودوں پر جمی ہوئی تھی جو آڑے ٹیڑے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف جھپٹا، پھر ان کو سیدھا کرتے ہی اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی۔ یہ دونوں نعمان اور جاوید تھے، 2 برادر اسلامی ملکوں کے سائنسدان۔ ان دونوں کے سر میں گولیاں مار دی گئی تھیں، اور ان کے گرد قالین خون سے تر تھا۔ فیاض نے ان کو دوبارہ چھو کر دیکھا، لاشیں ابھی گرم تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ انہیں ابھی ابھی گولی ماری گئی ہے۔ اچانک کوئی خیال آنے پر وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک آدمی یہاں رکے گا، بقیہ میرے پیچھے آئیں، فیاض نے کہا، اور جھپٹتا ہوا زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ چھت پر جانے والے زینے طے کر رہا تھا۔ اس افراتفری میں اس کے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی کہ حملہ آور ہوائی راستے سے عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ فیاض نے آسمان پر چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ دور تک کوئی چیز پرواز کرتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یک بیک تیز سیٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جیب میں پڑے ہوئے پاکٹ ٹرانسمیٹر کو نکال کر آن کیا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے اس کے ان ماتحتوں میں سے ایک کی آواز آئی جو چھتوں پر سے نگرانی کر رہے تھے۔ کیا رپورٹ ہے؟ ابھی 2-3 منٹ قبل وہ لوگ اپنی اسی پراسرار مشین کے ذریعے فرار ہوئے ہیں۔ وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف گئے ہیں۔ تم نے انہیں گولی کیوں نہ ماری؟ 3-4 فائر کیے تھے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، مگر ایک گولی بھی کارآمد نہ بن سکی اور وہ نکل گئے۔ تم لوگ نشانہ بازی کی مشق کرو گدھے۔ فیاض کی جھلاہٹ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سر، اس میں نشانے کا کوئی قصور نہیں تھا، دوسری طرف سے اس کے ماتحت نے کہنا چاہا۔ تو پھر کیا میرا قصور تھا؟ فیاض غرایا۔ 2 گولیاں یقینی طور پر ان کے جسم سے ٹکرائی تھیں، ماتحت نے بوکھلا کر کہا، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ او ہو، فیاض کا منہ بگڑ گیا۔ بلٹ پروف؟ جی ہاں، ایسے ہی لگتا ہے۔ ان کی مشین پر فائرنگ کی ہوتی، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا جناب، ماتحت نے کہا۔ وہ بڑی تیزی سے پرواز کرتے ہوئے رائفل کی رینج سے نکل گئے۔ او، فیاض دانت پیستے ہوئے غرایا۔ میں نے سڑک پر نگرانی کرنے والوں کو مطلع کر دیا تھا جناب، اور 2 آدمی فوری طور پر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلے گئے تھے۔ کون کون؟ یہ میں نہیں بتا سکتا جناب، میں نے ان کو ایک موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا تھا اور ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فیاض نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے کسی کی فریکوینسی ملائی، رابطہ فوری مل گیا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تعاقب میں کون گیا ہے؟ 14-17 جناب۔ کوئی رپورٹ ملی؟ جی نہیں۔ کیا تم لوگوں نے انہیں پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟
فیاض ٹرانسمیٹر کے ماؤتھ پیس سے منہ لگاتے ہوئے غرایا۔ جی ہاں، جب وہ واپس جا رہے تھے اس وقت ان پر نظر پڑی تھی جناب۔ ماتحت فیاض کے غرانے پر گھبرا گیا۔ پھر کیا کیا؟ کیا تم ان کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تھے؟ سر پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کیا ہے، پھر جب تک میں سمجھا اور میں نے آدمی دوڑائے وہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ چکے تھے۔ نمبر 11 نے اطلاع نہیں دی تھی؟ جی ہاں، مگر اس وقت جب میں 2 آدمی بھیج چکا تھا۔ ان کی خبر لو اور مجھے مطلع کرو۔ یس سر۔ فیاض نے جواب سن کر رابطہ منقطع کیا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نچلی منزل پر آئے تھے۔ فیاض ایک سادہ لباس والے کی طرف مڑا۔ فنگر پرنٹس کے عملے کو اور ایمبولنس کو فون کر دو۔ یس سر۔ بس جاؤ، فیاض ہاتھ ہلا کر بولا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ فیاض لاشوں والے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑی تشویش آمیز نگاہوں سے دونوں لاشوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں رحمان صاحب گھوم رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ ان کو کیا جواب دے گا۔ اتنے انتظامات کے باوجود وہ لوگ 2 سائنسدانوں کو ہلاک کر گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حملہ آور فضا کے ذریعے عمارت میں داخل ہوں گے۔ یک بیک وہ چونکا۔ راہداری سے کئی افراد کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول جس کا نام ہے پراسرار آگ اور آگ بابا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے گاڑی رحیم بلڈنگ کے پاس روکی اور اتر پڑا۔ جوزف بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ عمران کی نظر سادہ لباس والوں پر تھی۔ کدھر جا رہے ہیں صاحب؟ یک بیک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے سادہ لباس والوں میں سے ایک نے عمران کو ٹوکا۔ ولیمہ کھانے؟ کیا؟ سادہ لباس والے کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیوں؟ عمران نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہاں دعوت ولیمہ نہیں ہے؟ اور وہ میرا مطلب ہے مہمان کہاں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں دعوت ولیمہ ہے؟ سادہ لباس والا اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے فون پر اطلاع ملی تھی۔ کس نے دی تھی اور کیا پتہ بتایا تھا؟ سادہ لباس والا عمران کے قریب آ کر بولا۔ وہ عمران کو پہچانتا نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے شبے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عمران کو جاننے والے 2 سادہ لباس والے دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پتہ رحمان نہیں، میرا مطلب ہے رحیم خان بلڈنگ کا پتہ تھا۔ رحیم بلڈنگ تو یہی ہے، مگر یہاں کسی کی دعوت ولیمہ نہیں ہے۔ وہ عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تو مجھے غلط دعوت ملی تھی؟ عمران اسی طرف جھکتے ہوئے بولا جس کندھے پر سادہ لباس والے نے ہاتھ رکھا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کے ہاتھ کے بوجھ سے جھکا جا رہا ہو۔ ہاں پیارے، سادہ لباس والا اپنے مخصوص انداز میں غرایا۔ اب تم بتاؤ گے کہ یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارا باس کون ہے؟ بتا تو چکا ہوں، دعوت میں آیا تھا۔ مہر النساء جوجا کیپٹن فیاض کی، عمران نے بڑے معصومانہ انداز میں اٹک اٹک کر کہا، اور سادہ لباس والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس؟ عمران مسمسی صورت بنا کر بولا۔ کیپٹن فیاض کی جوجا کی دعوت ولیمہ بکواس ہے؟ عمران صاحب، دوسرا سادہ لباس والا قریب آتے ہوئے بولا، آپ اندر جا سکتے ہیں، کیپٹن فیاض پہلی منزل پر ہیں۔ دیکھا؟ عمران یکدم خوشی سے اچھل کر بولا۔ دعوت ولیمہ یہاں پر ہی ہے اور دلہا و سلمہ کیپٹن فیاض اوپر ہی ہے۔ مگر یہ مشکوک؟ اس سادہ لباس والے نے کچھ کہنا چاہا جس نے عمران کو روکا تھا، مگر دوسرا کہا لگا کر بولا، تم انہیں نہیں جانتے کیا؟ جانتا ہوتا تو پھر حیرت کیوں ظاہر کرتا؟ وہ عمران کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولا، یہ عمران صاحب ہیں، ہمارے ڈائریکٹر جنرل کے بیٹے۔ او مائی گاڈ! وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے بولا، جبھی تو یہ اس طرح سے مجھے زج کر رہے تھے۔ ہائیں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، الزام رکھ رہے ہو؟ صاحب آپ اندر جائیں، عمران کو روکنے والے سادہ لباس والے نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ وہ انہی کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے، اس نے عمران سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی وہ غائبانہ عمران کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ جو شخص ان کے آفیسر کو چٹکیوں میں اڑاتا ہو وہ ان کو کب خاطر میں لاتا، لہٰذا عافیت اسی میں سمجھی کہ ٹل ہی جائے۔ شب دجور کی اولاد، تو چل گاڑی میں بیٹھ، عمران نے جوزف سے کہا، میں فیاض کا ولیمہ کھا کر آتا ہوں۔ باس، تھوڑا سا میرے لیے بھی لیتے آنا، جوزف نے کہا اور مڑ کر کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے جوزف کے جملے پر اسے گھور کر دیکھا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر چلا گیا۔ عمران بلڈنگ میں داخل ہوا اور اوپری منزل تک جانے والے زینے طے کرنے لگا۔ یہاں اسے کئی وردی پوش شناسا نظر آئے تھے۔ وہ زینے طے کرتا ہوا سوچ رہا تھا کہ چڑیاں کھیت چگ چکی ہوں گی،
ورنہ لوگ اتنے اطمینان سے کھڑے ہوئے نہ ہوتے۔ اور یہی دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اتنی دیر باہر رہ کر بکواس کی تھی۔ اوپری منزل کی راہداری تک اس کے ساتھ 2-3 افراد اور شامل ہو گئے۔ یہ فنگر پرنٹس کے عملے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ راہداری تک پہنچا تو اس کے بقیہ ساتھی زینوں تک پہنچ چکے تھے۔ ایک وردی پوش نے اس کمرے تک رہنمائی کی تھی جہاں فیاض 2 لاشوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم؟ عمران کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں میں، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا بارات واپس جا چکی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہاری دعوت ولیمہ کا؟ بکو مت، فیاض غرایا۔ میرا مطلب اس بلڈنگ سے تھا، اسے تو میں روز ہی ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلو تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فیاض نے فنگر پرنٹس کے عملے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نشانات تلاش کرو۔ یس سر، ان کے انچارج نے کہا اور لاشوں کی طرف بڑھ گئے۔ کیا براتی ان کو چھوڑ گئے ہیں؟ عمران نے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ فیاض کھا جانے والی نگاہوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سائنسدانوں کو یہاں رکھا گیا ہے؟ فیاض نے پوچھا، جبکہ یہ بات بے حد خفیہ رکھی گئی تھی۔ اللہ بڑا سبب الاسباب ہے، عمران چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں عمران، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے یہ بات میری تحقیقات میں معاون ثابت ہو اور میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ نتیجہ تو پرواز کر گیا سوپر، عمران نے کہا۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ فیاض نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم X2 کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں صرف اپنے پیٹ کے لیے کام کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کا معاوضہ تم سے وصول کیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے ہی کام کر رہا ہوں۔ فیاض نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ کیا وہ دونوں فرار ہو گئے؟ تم بہت کچھ جانتے ہو، فیاض نے کہا۔ ہاں، وہ دونوں جس طرح آئے تھے اسی طرح فرار ہو چکے ہیں۔ میرے آدمیوں نے ان پر فائرنگ کی تھی مگر ان پر گولی نے اثر نہیں کیا۔ وہ لوگ بلٹ پروف تھے، فائر پروف بھی تھے، عمران نے کہا۔ آگ بھی ان پر اثر نہیں کرتی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ بتا دوں تو تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ فیاض نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں اچھی طرح سے، اور تم بھی ان کو جانتے ہو۔ کون ہیں یہ لوگ؟ زیرو لینڈ والے، عمران نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کیا؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، کیا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ان وارداتوں میں زیرو لینڈ والوں کا ہاتھ ہے؟ ہاں 100% سچ۔ کیا تم نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ایٹامک بال کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بال اب غائب ہو چکی ہے۔ واقعی؟ تم پر بے یقینی کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ حالات، فیاض نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ میری عقل چوپٹ ہو گئی ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ لوگ فضا سے حملہ کریں گے؟ نہیں سوچا تھا، اسی لیے چوٹ کھا کر آ رہا ہوں۔ یعنی تم بھی؟ فیاض نے پوچھا۔ مگر تم پر حملہ کیوں ہوا؟ یہ تو تم کو معلوم ہی ہوگا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایٹامک بال کے نمودار ہونے کے بعد سر سلطان کو ایک دھمکی ملی تھی۔ ہاں سنا تھا، تمہارے ڈیڈی بتا رہے تھے کہ تم نے ان کا کوئی آدمی پکڑ لیا ہے اور اسی کو چھڑانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ موقع نہیں ملا، ورنہ میں خود تم سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ڈیڈی کا رد عمل کیا تھا؟ اگر سر سلطان کا پیر درمیان میں نہ ہوتا تو تم اندر ہو جاتے، اور اب بس جھلائے ہوئے ہیں۔ خیر تم بتاؤ اصل معاملہ کیا تھا؟ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس طرح میں ان کے 4 آدمی اور ایٹامک بال کا ایک باکس لے آیا تھا، مگر پہلے میری عدم موجودگی میں وہ چاروں وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے فضا سے انہوں نے اس عمارت پر حملہ کیا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا۔ اس حملے میں وہ لوگ ایٹامک بال کا باکس بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ دھمکی انہی لوگوں سے متعلق تھی۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہاں سے ایٹامک بال غائب ہو چکی ہے۔ تم نے ان لوگوں سے کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ کچھ نہیں، موقع ہی نہیں ملا کچھ پوچھنے گچھنے کا۔ گولی تو نہیں دے رہے؟ گولی دینی ہوتی تو یہ سب تفصیلات نہ بتاتا۔ یہاں کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میرے اپنے ذرائع ہیں، عمران نے کہا۔ جیسے ہی مجھ پر فضائی حملہ کرنے والے فرار ہوئے، مجھے اس بلڈنگ میں فضا سے داخل ہونے والوں کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ زیرو لینڈ والے ہیں تو ان کا سائنسدانوں کو قتل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا وہ پیسہ لے کر کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ہر تنظیم کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، عمران نے کہا، اور زیرو لینڈ جیسی تنظیم کو جتنا روپیہ بھی ملے وہ کم ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ناممکن بھی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو یہ سیکرٹ سروس کا کیس ہوا، فیاض نے کہا۔ میں خواہ پریشان ہوتا رہا ہوں، کل ہی فائل ان کو بھجوا دوں گا۔ ڈیڈی کو دیکھا ہے؟ بس یہی تو الجھن ہے، فیاض نے آہستہ سے کہا۔ ہمارا کیس ہو نہ ہو، تمہاری ڈیڈی ضرور ٹانگ اڑائیں گے اور اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیں گے۔ تمہارے خیالات ڈیڈی تک پہنچا دوں گا، پہلے اپنی خیر مناؤ، فیاض نے کہا۔
سر یہ سامان، فنگر پرنٹس والوں میں سے ایک نے فیاض کے قریب آ کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا رومال تھا جس میں مرنے والوں دونوں سائنسدانوں کی جیب سے برآمد ہونے والا سامان بندھا ہوا تھا۔ فیاض اس کی طرف مڑا۔ کوئی خاص چیز؟ جی نہیں، صرف رومال، پرس، چابیاں اور ریزگاری ملی ہے۔ پرس کھول کر دیکھا؟ فیاض نے سامان کا رومال لیتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، سارے کمرے کی تلاشی لو، فیاض نے کہا اور عمران کی طرف مڑ گیا۔ سامان خود چیک کر لو، عمران نے کہا۔ دیکھنا ہی پڑے گا، فیاض نے ایک میز پر رومال رکھ کر کھولتے ہوئے کہا۔ اندر وہی چیزیں تھیں جو فنگر پرنٹس کے عملے کے آدمی نے بتائی تھیں۔ ایک پرس فیاض نے کھول لیا اور دوسرا عمران نے۔ ان میں کوئی خاص چیز نہیں نکلی۔ عمران پرس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے پرس کی سطح کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ اس نے پرس کو دو ایک بار دیکھا، کوئی سخت چیز اس کے ہاتھ نے محسوس کی تھی۔ اس نے فیاض کی طرف دیکھا، وہ اپنے ماتحتوں سے مخاطب تھا۔ عمران نے ذرا سی آڑ لے کر لیدر پرس کی نچلی دیوار کو ٹٹول کر کناروں سے چیرا۔ چپکی ہوئی پلاسٹک الگ ہو گئی اور پلاسٹک لیدر کی دو تہوں کے درمیان ایک باریک کاغذ رکھا نظر آیا۔ عمران نے کاغذ کو بڑی صفائی سے جیب میں رکھا، پھر پرس کو اچھی طرح سے دیکھ کر میز پر ڈال دیا اور لاپرواہی سے دوسرے سامان کو دیکھنے لگا۔ کیا رہا؟ فیاض نے ماتحتوں سے چھٹکارا پا کر عمران سے پوچھا۔ بالکل بیکار، کوئی کارآمد شے نہیں ہے۔ لاشیں اٹھوا دوں؟ بالکل، عمران نے سر ہلا دیا۔ پوسٹ مارٹم کراؤ گے؟ ضابطے کے تحت تو ہونا چاہیے، فیاض نے کہا۔ کیس بالکل صاف ہے، گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، عمران نے کہا، لہٰذا پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی دونوں لاشوں کو ان کے ملک بھیجنے کا انتظام کرو۔ یہ تمہارے ڈیڈی پر منحصر ہے، فیاض نے کہا اور عمران شانے اچکا کر رہ گیا۔ 4:30 پونے 5 صبح کے وقت عمران کے ماتحتوں نے آگ بابی والے بنگلوں کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ عمران نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ وہ لوگ چھت سے پرواز کر کے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں۔ اس کے لیے اس نے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے صفدر کو آگ بابا والے بنگلے کی چھت پر اتار دیا تھا۔ اس سلسلے میں بڑی احتیاط برتی گئی تھی۔ جس کاپٹر نے صفدر کو چھت پر اتارا تھا اس کی بلندی چھت سے کم از کم 200 فٹ کے لگ بھگ تھی اور ایک تار کے ذریعے صفدر کو لٹکا کر چھت پر اتارا گیا تھا۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی کہ سنگھ ہی یا اس کے ساتھی ہوشیار نہ ہو جائیں۔ اب صفدر چھت پر ایک نامکمل ستون کی آڑ سے اس دروازے کی نگرانی کر رہا تھا جو نچلی منزل سے اوپر آنے والے زینوں میں کھلتا تھا۔ یہ چھت پر آمد و رفت کا واحد دروازہ تھا اور عمران کو امید تھی کہ صفدر اسے کنٹرول کر لے گا۔ عمران بنگلے کے قریب ہی موجود تھا جب اسے ہر ماتحت کو اپنی پوزیشن پر پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ حرکت میں آیا۔ اب اس وقت اس کے 4 ماتحت بنگلے کے اندر، ایک چھت پر اور ایک بقیہ بنگلے کے باہر تھا۔ عمران نے یہ خیال بھی رکھا تھا کہ اگر کوئی بچ کر فرار ہو جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اگر اس جگہ سے اس کی توقعات کے مطابق سنگھ ہی یا تھیریسیا ہاتھ نہ لگی تو ان کے پکڑے جانے والے ساتھیوں میں سے کسی کو فرار کا موقع دے اور اس کا تعاقب کر کے ان کے کسی اور ٹھکانے کا پتہ چل جائے۔ گیٹ بند تھا۔ عمران نے زور سے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس کے ساتھ بلیک، زیرو اور جوزف بھی تھے اور وہ تینوں ہی میک اپ میں تھے۔ تیسری بار گیٹ پیٹنے پر دوسری جانب قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، پھر کسی کی آواز آئی۔ کون ہے؟ دوست، عمران نے جواب دیا۔ دروازہ کھولو۔ کون دوست؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ ہمیں خان زمان خان نے بھیجا ہے، عمران نے چلا کر کہا۔ اوہو، دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ دروازہ گیٹ کے دائیں طرف بنا ہوا تھا۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ عمران نے دروازہ کھولنے والے کو دیکھا۔ یہ وہی تھا جس نے وحید فیصل پر حملہ کیا تھا اور الاسکا کے مینیجر کی بیوی رینی نے جس کا حلیہ بتایا تھا۔ بھووں پر جلنے کی لکیر کا واضح نشان عمران نے دیکھا تھا۔ بابا کدھر ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، آؤ میرے ساتھ، وہ مڑتے ہوئے بولا اور وہ تینوں اس کے ساتھ چلنے لگے۔ راہداری میں پہنچ کر اس نے ان کو ٹھہرنے کے لیے کہا، پھر ایک دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے کے بعد اندر سے ایک گنجیلی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ بابا، خان زمان خان کے آدمی آئے ہیں۔ ہاں، بٹھاؤ، میں آتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، اس آدمی نے ان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ تینوں اس کی رہنمائی میں ایک بڑے ہال تک پہنچے۔ یہاں کسی سینما ہال کی طرح ایک بڑا سٹیج بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے نصف دائرے کی شکل میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے ان تینوں کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ عمران کی نگاہیں سٹیج پر سلگی ہوئی اس آگ پر جمی ہوئی تھیں جن سے نکلنے والے شعلے 1 فٹ بلند تھے اور ان شعلوں نے پورے سٹیج کو اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آگ کے دوسری طرف کیا ہے، بس ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ 1 فٹ لمبے سرخ پودوں کا کوئی کھیت ہو۔ خان زمان خان سے صبح کے لیے کہا گیا تھا، اس آدمی نے کہا۔ پھر اتنی جلدی اس نے تم لوگوں کو کیسے بھیج دیا؟ دادا کا ایک پروگرام اور ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیں جلدی کی تاکید کی تھی۔
اس کے علاوہ 5 آدمی کہہ گئے تھے اور تم 3 ہو۔ 2 دادا کے ساتھ آئیں گے۔ عمران نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ چلو اب ایک سرا تو ایسا ہاتھ لگا جس کو پکڑ کر مشتبہ ہوئے بغیر آگ بابا سے گفتگو ہو سکے۔ اس کے بعد پروگرام یہ تھا کہ اگر وہ سنگھ ہی نکلا تو عمران کا اشارہ پاتے ہی جوزف اور بلیک زیرو دونوں اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ ان کو 5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آگ کے شعلوں پر چلتا ہوا ایک آدمی اسٹیج پر آیا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی اور پورا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ عمران کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ حقیقتاً سنگھ ہی تھا۔ پہلے سے کچھ دبلا نظر آ رہا تھا، البتہ اس کی چھوٹی چھوٹی کسی سانپ کی آنکھوں سے مشابہ آنکھوں کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ان شعلوں کے درمیان اس طرح پھر رہا تھا جیسے آگ کے بجائے سرخ قالین پر چل رہا ہو۔ چند لمحے وہ ان تینوں کو گھورتا رہا۔ وہ اس کے آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اب بڑے مروبانہ انداز میں آگ بابا کو دیکھ رہے تھے۔ خان زمان خان کہاں ہے؟ آگ بابا کی گنجیلی آواز نے حال میں جھنکار سی پیدا کر دی تھی۔ اڈے پر بابا، عمران نے مؤدب انداز میں کہا۔ لہجہ بدلا ہوا تھا۔ 2 آدمی کم نظر آ رہے ہیں، وہ دادا کے ساتھ آئیں گے۔ کیوں؟ آگ بابا کے روپ میں موجود سنگھ ہی کی آواز آئی۔ اسے میں نے فارم ہاؤس جانے کے لیے کہا تھا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ دادا ہی جانے بابا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ دادا نے بھیجا ہے۔ میں نے اس سے 5 آدمیوں کے لیے کہا تھا اور کام بھی بتا دیا تھا۔ پھر تم لوگ میرے پاس آنے کے بجائے مطلوبہ سامان لے کر روانہ کیوں نہ ہو گئے؟ دفعتاً عمران کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں جوزف اور بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، دادا نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، وہیں ٹھہرو اور پیغام بتاؤ۔ عمران نے اس انداز میں پہلے جوزف اور بلیک زیرو اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا جس نے یہاں تک رہنمائی کی تھی، جیسے وہ ان کے سامنے پیغام دہرانا نہیں چاہتا۔ پھر بولا، پیغام صرف آپ کے لیے ہے، تم اس آگ تک آ سکتے ہو۔ نہیں بابا، یہ آپ ہی کی کرامت ہے۔ پھر پیغام اسی جگہ سے دہرا دو۔ پیغام؟ عمران نے جھکتے ہوئے کہا اور پھر بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور اسے سنگھ ہی کو کور کرتے ہوئے کہا، پیغام یہ ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اسے جیب میں رکھ لو بھتیجے۔ سنگھ ہی کی چبھتی ہوئی آواز آئی، کیا مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتے ہو؟ باپ رے باپ، عمران نے بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تم مجھے پہچان گئے چچا؟ اسی وقت پہچان گیا تھا جب یہاں داخل ہوا تھا اور تم پر نظر پڑی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ عمران نے ریوالور کی نال کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے پوچھا اور سنگھ ہی کا گرجدار کہا حال میں گونج گیا، تم اس سے مجھے کور کرو گے؟ سنگھ ہی نے حکارت سے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ چچا، ایک ریوالور سے بچنے کا آرٹ میں نے تم ہی سے سیکھا تھا، مگر عمران نے ہاتھ سے بلیک زیرو اور جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 3 ریوالوروں سے نکلی ہوئی گولیوں سے بچنے کا فن جاننے والا مجھے آج تک نہیں ملا۔ سنگھ ہی نے جوزف اور بلیک زیرو کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ میں دبے ہوئے لمبی نال والے ریوالور سنگھ ہی اور رہنمائی کرنے والے کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ بولا، جو 4 افراد تم نے گرفتار کیے تھے، کیا ان میں T3 بھی تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں شبہ میں مبتلا ہوں۔ شبہ دور کر لو، عمران نے کہا اور سنگھ ہی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ کاش پہلے مجھے معلوم ہو گیا ہوتا، تو کیا کر لیتے؟ اسے تل کر کھا جاتا، سنگھ ہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ ان کے ریوالوروں کی طرف سے لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ اے خبردار، خبردار، عمران دھاڑا، اگر تم نے اب پھر میری محبوبہ کے لیے ایسے الفاظ کہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تم سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، سنگھ ہی مسکرایا۔ تم کو کیا؟ عمران نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا، تم چاہو تو اس سے شادی کر سکتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیڑا غرق ہو جائے؟ عمران یکدم غرایا۔ شادی کا نام بیڑا غرق تو نہیں ہے۔ تم کیا جانو؟ عمران نے کہا، محبوبہ سے صرف محبت ہو سکتی ہے، شادی نہیں۔ مجھے دیکھو، سنگھ ہی نے کہا، میں بیک وقت کئی محبوبائیں رکھتا ہوں۔ تم عورت خور ہو، عمران نے کہا۔ تم بھی بن سکتے ہو، سنگھ ہی نے آگ پر ٹہلتے ہوئے کہا۔ کبھی اس دریا میں غوطہ لگا کر دیکھو، پھر کبھی ابھرنے کو جی نہیں چاہے گا، اسی لیے غوطہ نہیں لگاتا، عمران نے کہا۔ یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ اس کے ذریعے، عمران نے سٹیج کے برابر کھڑے ہوئے فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سنگھ ہی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی تلاش تھی، پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ سیکرٹ سروس کے ایک ممبر نے اسے دیکھ لیا اور اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچ گئی۔ اس بار بھی X2 کے لیے کام کر رہے ہو؟ جب تم زیرو لینڈ والوں کے لیے کام کر سکتے ہو تو میں X2 کے لیے نہیں کر سکتا؟ میں تو ہیروں کا عاشق ہوں اور اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں پیٹ کا عاشق ہوں، عمران نے کہا، اور اس دوزخ کو بھرنے کے لیے X2 کی کتا خسی کرنی پڑتی ہے۔ میرے ساتھ مل جاؤ بھتیجے۔ پھر کیا ہوگا چچا؟ یہ تو مل کر دیکھو تب پتہ چلے گا۔
مگر چچا مجھے عاقبت کی بڑی فکر ہے۔ عاقبت کی فکر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا۔ میں بھی اعتماد کر لوں گا بشرط یہ کہ چچا کی طرح میرے پاس بھی ایٹامک بال ہوں۔ وہ میرا نہیں، زیرو لینڈ والوں کا کارنامہ ہے۔ وہ گیند کیسی تھی چچا؟ جو اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ایسی ہی 3-4 گیندیں تمہارے پورے ملک کے لیے کافی ہوں گی۔ کیوں، اس بار بھی ایندھن کا مسئلہ درپیش ہے کیا؟ عمران نے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سنگھ ہی کی آنکھوں میں تبدیلی نظر آئی، پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان بیچاروں نے کیا کیا تھا جن میں سے 2 راکھ بن گئے اور 2 لاشیں؟ اوپر والے جانے، سنگھ ہی مسکرایا۔ تو تم کیا جانتے ہو چچا؟ عمران تلخ لہجے میں غرایا۔ میں یہاں صرف ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، سنگھ ہی نے کہا، اور اس شہر کی ضعیف الاعتقاد عورتوں نے اسے پورا کر دیا۔ تم مجھے بھتیجا کہتے ہو چچا؟ عمران غرایا۔ ہاں تو پھر اس کے باوجود یہ یقین رکھتے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ نہ آؤ، سنگھ ہی نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلاخوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو؟ یقیناً، بشرط یہ کہ تم پہنچا سکو۔